نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب لا اله الا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا ہونے کا شرف عظیم عطا فرمایا۔ جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے قیامت کا دن اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک دن ہے، ایسا بھیانک دن ہے کہ اس دن میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے مالک یوم الدین، اس دن کا بادشاہ ہوں۔ اور دوسری جگہ بیان کیا گیا ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو قیامت پر بھی ایمان لانا ایمان کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ جس طرح خبروں میں عذاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا، اس پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح قیامت کے دن پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آئیے سیدھے موضوع طرف۔ اس سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ اس مسجد کے امام صاحب جناب لطف الرحمان صاحب، جنہوں نے سورہ رحمان کی آیتیں پڑھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ فرمایا، اور بار بار آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان میں جو بار بار آتی ہے آیت، اس کی تلاوت آپ نے فرمائی، تو یقیناً اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب محمد خلیل مصطفیٰ صاحب نے جو نعتیہ کلام سنایا، تو ایسے لگا تھوڑی دیر میں کہ ہم حضور کے روضہ مبارک کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دل کو سکون ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حج نصیب فرمائے اور حضور کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ ہر امتی کی خوش نصیبی ہے کہ وہ حضور کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کریں۔ تو بہرحال آئیے آیت مبارکہ کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو یہ دوسری مرتبہ جو سور پھونکنے کا ذکر ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اس سور میں بھی اس کے دوسرے سور میں 40 سال کی مدت رہے گی۔ 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً خبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ خبر پھٹے گی، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا خبر پھٹے گی، اس خبر میں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ اور کیا بولتے ہوئے دوڑیں گے؟ قالو، وہ کیا کہیں گے جو روز محشر کے ہولناکیوں کو دیکھ کر
لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگیں گے، سورج نیچے اتر گیا ہوگا، زمین پھٹ گئی ہوگی، آسمان کو جس طرح ہم اپنے فیل کو لپیٹتے ہیں اس طرح لپیٹا جائے گا، اور دریا کا پانی باہر نکل کر آ جائے گا۔ یہ ہولناک محشر کا دن رہے گا۔ جب خبر سے نکلیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری خرابی آ گئی، کس نے ہمیں سونے سے جگا دیا؟ ہم تو سو رہے تھے اپنے خبروں میں، کس نے ہمیں سونے سے جگا دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا قیامت کے بارے میں، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے حق فرمایا اس کے بارے میں، کہ رسولوں نے جو کہا کہ قیامت آ کر رہے گی، ہر نبی اپنی امت کو یہ خوشخبری دے رہے تھے کہ قیامت آ کر رہے گی، قیامت آ کر رہے گی، قیامت میں تم اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ اس وقت یہ کہیں گے، لیکن کافر اس وقت کہہ کر فائدہ نہیں ہوگا، دمڑی کا فائدہ نہیں ہوگا، ماننا تو ان کو دنیا میں تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ھم جمیع لدینا محضرون، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگاڑ نکلے گی، ایک آگ نکلے گی، ایک آگ نکلے گی، وہ آگ لوگوں کو بھگاتے ہوئے اللہ کے دربار میں لے جا کر پہنچائے گی۔ انہیں بھاگنا نہیں چاہتے بھی ایک آگ نکلے گی، ایک زور کی چیخ نکلے گی، ایک بھیانک چیخ نکلے گی، اس کی وجہ سے وہ چیخ اس کی چیخ کی آواز کو سنبھالتے نہ ہوئے لوگ دوڑتے ہوئے اللہ کے دربار میں جا کر پہنچیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا، جو تم نے کیا ہے وہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اچھا کام اگر دنیا میں کرے ہیں تو اس کی جزا ملے گی، برا کام اگر دنیا میں کیے ہیں تو اس کا عذاب ملے گا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ یہ وہ ججمنٹ ہے، اللہ کا ججمنٹ ہے، اس وقت اللہ جج بنا رہے گا۔ وہی فرماتا اللہ مالک یوم الدین، اس دن کا میں بادشاہ رہوں گا، میرے سوا کوئی بولنے والا نہیں رہے گا، میری بادشاہت، میرا وقار، میرا جلال و جلال اس وقت پر رہے گا، سب کی بولتی بند ہو جائے گی، کوئی اف تک نہیں کہے گا، میرا زور، میری قدرت اس وقت پہ چلے گی تمہارے اوپر، اس وقت دیکھو گے۔ لیکن دنیا کے کورٹ کے اندر گواہی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، ججمنٹ غلط بھی ہو سکتا ہے، مجرم رہا ہو سکتا ہے، اور جو مجرم نہیں ہے اسے جیل خانے میں بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا کی ججمنٹ ہے، مگر اللہ کی ججمنٹ ہوگی ایسی کہ جو ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر وہ نیکی کرا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا اسے عطا فرمائے گا، رائی کے دانے کے برابر اگر وہ برائی کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا برابر عطا فرمائے گا۔ ججمنٹ میں اللہ کے برابر کوئی نہیں، فیصلہ کرنے میں اللہ کے برابر کوئی نہیں، اسی کی بادشاہت وہاں اس وقت پہ چلے گی۔ آئیے جی دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سے پیش ہوں گے کہ تم میں سے کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی، کوئی بھاگنے ہوں گا نہیں، کہاں بھاگیں گے، کدھر جائیں گے، اللہ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے، یہاں ہونا تو کر لو، اذان ہوئی تو گھر میں جا کر چھپ کے بیٹھ جاؤ، رمضان کا مہینہ آیا تو السر کی بیماری، یہ بیماری، وہ بیماری، نیا کام شروع کر لو، زکوٰۃ دینے کے وقت پر آئے تو آ کر جس طرح انکم ٹیکس کے اندر ایکسپینڈیچر زیادہ بتا کر انکم ٹیکس کے بچتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ دیتے وقت کہتے ہیں کہ میں غریب ہوں، میرے ہاتھ سے کہاں دینے ہوں گا، یہ قرضداری ہے، وہ قرضداری ہے، کار لیا، کار قرضداری میں، فلیٹ لیا، فلیٹ قرضداری میں، گھر بنتا ہوں میں، بیٹی کی شادی ہے، میں کہاں زکوٰۃ دینے کے قابل رہوں گا، چھپ کر بھاگتے ہیں دنیا کے اندر۔ حج کیا کرنے کا موقع آتا ہے جب ان کے پاس حج کرنے کی طاقت آ جاتی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو حج کے لیے ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے، جانے آنے کا، آمد و رفت کا خرچہ
کھانے پینے کا خرچہ، جسمانی صحت ہونے کے باوجود بھی جو حج نہیں کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، بعد میں جائیں گے، پورا میرے بچہ یہ شادیاں پورا کر کے اس کے بعد جائیں گے، یہ بہانے بنا کر جو چھپتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ تعرضون، اس دن تم سے پیش ہوں گے، لا تخفی منکم خافیہ، تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہیں سکے گی۔ کہاں جائیں گے؟ اللہ کی زمین کو چھوڑ کر محشر کے دن کوئی کہیں جا کر چھپ نہیں سکتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں بھی دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں بھی دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں بھی دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ میں بھی ہمیں نامہ عمل مل سکتا ہے، لیفٹ ہینڈ میں بھی ہمیں نامہ اعمال مل سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ جیسا چاہے ہمیں دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ جو نامہ اعمال ہے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پہلے جنتیوں کا ذکر کر رہا ہوں میں تاکہ ذرا خوش ہو جائیں۔ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جو ہی ایک مومن بندہ، ایک اللہ والا بندہ، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارا، جب اس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ کہے گا فیقول، وہ کہے گا آہم اقرؤ کتابیہ، لو میرے نامہ اعمال پڑھ لو۔ اب سیدھے ہاتھ میں آ گیا ہے، سیدھے ہاتھ میں آتے ہی خوش ہو گیا، کیونکہ جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی خوش نصیبی ہے۔ تو اللہ کے پاس یہی دعا کرنا، اے اللہ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، یہی اللہ کے پاس دعا کرنا چاہیے۔ فیقول، کہیں گے آہم اقرؤ کتابیہ، لو میرے نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے گمان تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، اور ایک جگہ فرماتے مجھے یقین تھا میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اللہ فرماتا ہے وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گی، خوشحالی زندگی، اپنی پسند کی زندگی۔ دنیا میں ہے پسند جو ہے خواہش ہے، لیکن وہ خواہش حرام رہنے کی وجہ سے دور ہو گیا۔ سود کا بزنس بڑے اچھے انداز میں چل رہا ہے، 10,000 روپے لو 1,500 روپے پکڑ کر دیتا ہے، 10,000 لو کوئی 2,000 پکڑ کے دے رہا ہے، بڑا آرام ہے، اچھی کمائی ہے، لیکن حرام رہنے کی وجہ سے مسلمان بندہ سود کا بزنس کرنے سے پیچھے ہٹ رہا ہے، چپل بیچ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، پلیٹ فارم پر دکان ڈال کے دھوپ میں اپنا بزنس کر رہا ہے، آٹو چلا رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے، حلال روزی ملنے کے لیے محنت و مشقت کر رہا ہے۔ شراب کا دکان، کیا بزنس ہے، کیا بزنس ہے، کروڑوں کا بزنس ہو رہا ہے۔ میڈیا میں آپ دیکھیں گے، نیوز میں آپ دیکھیں گے، کوئی تہوار آ گیا یا الیکشن آ جائے تو نیوز میں بتاتا ہے کہ 22 کروڑ کا بزنس ہوا ہے، واہ رے واہ کتنا اچھا بزنس ہے۔ ایک آ رہا ہے مسلمان کے گھر کے پاس اور اس سے کہہ رہا ہے کہ شراب کا دکان کے لیے جگہ چھوڑو، تمہارے گھر کے تمہاری دکان میں، تمہارے پاس جو دکان ہے وہ دکان کرائے پر چھوڑو شراب کے دکان کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس میں مجھے فائدہ ملے گا، تم کتنا دو گے؟ تو پوچھ، مہینے کو 25,000 روپے چاہیے کرایہ، میں دیں گے تیار ہوں، کیونکہ سٹی میں سینٹر میں تیرا دکان ہے، 25,000 مہینے کو دیتا ہوں۔ اب دیکھتا ہے دوسرے آدمی کو چھوڑ دوں تو 5,000 دے رہا ہے، اسے چھوڑ دو 25,000 دے رہا ہے، تو مسلمان کہتا ہے 25,000 پر لعنت ہے، 5,000 پر برکت ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر اچھائی سامنے نظر آ رہی ہے مگر اندر برائی نظر چھپی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قیامت کے دن وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں اسے رہیں گے، قطوفها دانیہ، جس کے خوشبے اس کے لیے جھکے ہوں گے، انگور کے گوشے وزن کی وجہ سے جھکے ہوں گے، اور اسے کہا جائے گا توڑ کر کھا لے تو کلو وشربو ہنیم بما اسلمتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ، کلو کھاؤ، وشربو پیو، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، تو دنیا میں بولا میں، اب یہاں نہیں، کھا، کیا کھاتا کھا، جو من پسند ہے جنت کے جو من پسند ہے کھا، پی،
تو دنیا کی شراب کو حرام ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، جنت میں تجھے شراب دیا جائے گا، لیکن دنیا کی شراب میں ہارٹ فیل، کڈنی فیل، بدبو، نشہ، بدبختی، لیکن جنت کی شراب میں نہ بدبو ہے، نہ ہارٹ فیل ہوگا، نہ جسمانی صحت ہماری خراب ہوگی، ایسی خوشبو والی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا تو دنیا کی شراب کو چھوڑ دیا، میں تو جنت میں شراب عطا کرتا ہوں۔ دنیا کی حرام کی دولت کو تو نے چھوڑ دیا، دیکھ جنت میں تیرے لیے ہیرے جواہرات عطا کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر تو نے زناکاری سے بچ گیا، تیرے لیے جنت کے اندر حور و غلمان عطا کرتا ہوں۔ دنیا کی عورت کے اندر حیض ہے، نفاس ہے، بدبو ہے اور اس کے اندر بڑھاپا ہے، لیکن جنت کی حوروں کے اندر نہ حیض ہے، نہ نفاس ہے، نہ بدبو ہے، نہ بڑھاپا ہے۔ جنتی مرد بھی ہمیشہ ہمیشہ جوان رہے گا اور اس کے ساتھ رہنے والے عورتیں بھی جوان 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 رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہاں زناکاری سے بچ گیا، اللہ اسے وہاں اچھی اچھی عورتیں عطا فرمائے گا۔ وہی فرماتا کلو، کھاؤ، واشربو، پیو، ہنیم بما اسلفتم، رستا ہوا صلہ جو تم کو دیا گیا ہے فی الایام الخالیہ، اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا تھا، دنیا میں رہ کر جو تم نے بھیجا تھا، جو نیکیاں بھیجی تھی، آج اس کا فائدہ تم اٹھا رہے ہو۔ اور جنتی جب داخل ہوگا جنت کے اندر کیا کہا جائے گا؟ قیلاً سلاماً سلاما، قیلاً سلاماً سلاما، قیلاً سلاماً سلاما، فرشتے سلام کر کے تمہارا استقبال کریں گے، اور جنت کے اندر صرف سلام 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 کی آواز بلند ہوتی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے یہی کہیں گے یہ اللہ کی سلامتی سے جنت میں داخل ہو گیا ہے، اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ کبھی یاد رکھ لو، اپنے اعمال پر اکڑنا نہیں۔ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا، میں ہی جنت کو چل جاؤں گا۔ میں رمضان کے 30 روزے رکھتا، میں ہی جنت کو چل جاؤں گا۔ مجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، مجھے نبی کی شفاعت کی ضرورت نہیں، میں ڈائریکٹ جنت کو چلا جاؤں گا۔ یہ ہرگز مت سوچو۔ اللہ کے فیصل عدل پر مت مانگو، اللہ کے پاس جو بھی ہے اللہ کے فضل سے مانگو۔ عدل اگر انہیں کرنا چاہا پورے نیکیاں ہمارے برباد، اگر انہیں فضل کرنا چاہا پورے نیکیاں ہمارے آباد۔ اس کے فضل کو مانگا کرو، عدل کے عدل سے اگر مانگیں گے تو ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی، کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، جو کچھ بھی رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فضل سے ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہ جنتی خوش، ہر مسلمان جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا جنت کے لیے دعا کرتے ہو تو جنت الفردوس کے لیے دعا کرو، کیونکہ جنت میں اعلیٰ درجہ جو ہے جنت الفردوس کا ہے، جنت الفردوس میں دعا کیا کرو۔ یہ جنتی کے بارے میں۔ اب آئیے جہنمی، جو جہنم میں جانے والے ہیں، جو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بات معلوم ہو جائے گا ہم نا، دائیں ہاتھ میں دیے تو خوش، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فیقول، وہ کہیں گے یا لیتنی، ہائے ہائے کیا ہو گیا، لم اوتا کتابیہ، یہ مجھے میرا نامہ عمل نہیں دیتا تو اچھا ہوتا تھا نا، لیٹ ہوتا تو اچھا تھا نا، نہیں دیتا تو کتنا اچھا تھا نا، نامہ اعمال کو میں جلدی کرا، مجھے مل گیا تو اچھا رہا، مجھے مل گیا تو اچھا رہا، میں رزلٹ کیا بول کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں دے دیا ہے۔ ولم ادری ما حسابیہ، اور میں ہی نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، بائیں ہاتھ میں آ گیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ایگزام لکھا، اب اسے یہ اتنا صرف واٹس ایپ پہ میسج آیا ہے کہ تو فیل ہو گیا۔ اب بچہ اس بات میں پریشانی ہے کہ میں انگلش میں فیل ہوا، تمل میں فیل ہوا، میتھس میں ہوا، سوشل میں ہوا، سائنس میں ہوا، کس سبجیکٹ میں فیل ہوا ہوں، ایک میں فیل ہوا ہوں یا پورے سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہوں، یا 2 سبجیکٹ میں فیل ہوا ہوں، یا 4 سبجیکٹ میں فیل ہوا ہوں۔ دماغ اس کا پریشان ہو جائے گا۔
رات کی نیند اس کی حرام ہو جائے گی. صبح 10 بجے اسکول میں آ کر معلوم کر لینا ساری رات نہ سوئے گا, نہیں سوئے گا, خود بھی نہیں سوئے گا, اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہن کو سنائے گا نہیں. اٹھو نا بھیا اٹھو ذرا بولو, میں میتھس میں گیا رہوں گا, سائنس میں گیا رہوں گا. امی بولو میں انگلش میں گیا رہوں گا, تمل میں گیا رہوں گا. کیا حالت, مینٹل ہو جائے گا, دیوانہ ہو جائے گا انہیں. یہ حالت اس کی ہوگی. کیا کہے گا, ولم ادری ما حسابیہ, میرے ساتھ کیا حساب لیا جائے گا میں نہیں جانتا. لا ادری, میں نہیں جانتا. یا لیتہا کانت الخازیہ, ہائے ہائے کس طرح مجھے موت ہی قصہ چکا جاتی. جو کچھ بھی مجھے عذاب دینا تھا اس موت کی حالت میں اگر دے دیتا تو کتنی اچھی بات تھی مجھے. یہ سکرات الموت جو ہوتی ہے, موت آنے کے وقت پہ جو حالت ہوتی ہے, اس وقت پہ اگر پوری تکلیف دے دیتا تو کتنا اچھا تھا نا مجھے. آج یہ میری حالت کیا ہو گئی ہے, ما اغنی عنی مالیہ, میرا کچھ کام نہ آیا مال. دنیا کے اندر میں یہ کہتا تھا کہ میں اسے 500 دے کے کام کرا لوں گا, اسے 1000 روپے دے کے کام کرا لوں گا, 5000 دے کے کام کرا دوں گا, میں پیسے والا ہوں, میں مالدار ہوں, پیسہ پھینک تماشا دیکھ. دنیا میں یہی لوگ بولتے ہیں, پیسہ پھینک تماشا دیکھ, میرے پاس پیسہ ہے, مجھے کیا فکر ہے, مجھے میں آرام سے پیسہ دے کے میرا کام میں ختم کرا لوں گا. وہ کام نہیں ہوا کیا, کتنا پوچھتا انہیں, 5000 دے کو کام ختم کر. انہیں کتنا پوچھتا, 500 روپے, اسے دے کو ختم کر. میں پیسہ پھینکوں گا, آرام سے میرا کام ہو جائے گا. لوگ میرے پیچھے پیچھے آتے رہیں گے کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے. وہ پیسے والا, وہ دولت مند قیامت کے دن کہے گا ما اغنی عنی مالیہ, میرا کچھ کام نہ آیا میرا مال, میرا مال اب کچھ کام نہیں آ رہا ہے. کیا دیکھو اللہ کے پاس میں بچوں گا, کیونکہ مجھے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور میری دولت کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. کیا دے کے بچوں گا میں. ہلک عنی سلطانیہ, میں اپنی زندگی کے اندر, دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو میں طاقتور سمجھتا تھا. کیا جی, کیا 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 یہ انداز تھا میرا. ڈرتے تھے لوگ میرے سے. میں سلطان تھا دنیا کے اندر, میری حکومت چلتی تھی. میں چاہوں تو 500 روپے کو گرا دوں, میں چاہوں تو 1000 روپے کو بند کر دوں, میں چاہوں تو مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال کر پاکستان میں بھیج دوں, میں چاہوں تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کروں, میں چاہوں تو مسلمانوں کو پکڑ کر جیل خانے میں ڈال دوں. میں جو چاہوں کر سکتا تھا. لیکن وہی شخص, وہی لوگ قیامت کے دن کہیں گے ہلک عنی سلطانیہ, مجھ سے میری قوت, میری سلطنت جاتی رہی. میں سمجھتا تھا میں سلطان ہوں. نہیں, حقیقت میں سلطان تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب آنے کے بعد مجھے معلوم ہو رہا ہے میں سلطان نہیں تھا, میں سلطنت والا نہیں تھا, میری قوت نہیں تھی. اب یہاں آنے کے بعد مجھے معلوم ہو رہا ہے. جب یہ کہے گا, اب وہاں جا کر پچھتا کو کیا فائدہ. یہاں جس کے پاس عاجزی نہیں ہے, انکساری نہیں ہے, بڑوں کا ادب نہیں ہے, علماء کرام کی عزت نہیں ہے, وہاں جا کر کیا کرے گا. یہاں منہ پہ جو بھی آیا بول دے. میں ڈرتا نہیں بھائی کس کے پاس بھی, امام رہو, موزن رہو, عالم رہو, پیر صاحب رہو, کون رہو, میں ڈرتا نہیں کس سے بھی. میں جو بولنا ہے میں بولتا. میں وہاں جا کے بتائے گا کہ میری زبان کی قوت میں سمجھا, میری زبان کی قوت کچھ نہیں ہے. میری ہاتھ کی قوت سمجھا, میری ہاتھ کی قوت کچھ نہیں ہے. میں سمجھا میں بہادر ہوں, میرے جسم میں طاقت ہے. نہیں, کچھ نہیں ہے. ہلک عنی سلطانیہ, مجھ سے میری قوت, میری سلطنت جاتی رہی. یہ بولتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا خذو, پکڑو اسے. اتنے باتیں کرتا ہے, یہاں کو بات کرتا ہے. جو کتنا بولے نہ رہے. اذان کے ذریعے سے تبلیغ دی, نماز کے ذریعے سے تبلیغ دی گئی, جمعہ کے خطبے کے ذریعے تبلیغ دی گئی. ابھی 12 رات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے, لیکن اس کے اندر توحید و رسالت بیان کی جا رہی ہے, ایمان بتایا جا رہا ہے, اسلام بتایا جا رہا ہے, تقویٰ بتایا جا رہا ہے, توحید بتائی جا رہی ہے. یہ بھی سنیں کتنا بولا گیا, کتنا تم کو سنایا گیا. جمعہ کے لیے ہندوستان میں رہنے والے عربی زبان نہیں سمجھ سکتے, اس وجہ سے علماء کرام نے اردو زبان میں تقریر رکھی, کچھ مسجدوں میں تمل زبان میں, کچھ مسجدوں میں تیلگو, ملیالم, ان کی زبان میں آدھا گھنٹہ خطیب چیخ کر تم کو دین کی بات بتا رہا تھا. لیکن تم ایسے ہو, کتنا بھی بتاؤ
میں جمعہ کی نماز جب اللہ اکبر کہیں گے تب آ کو وضو کروں گا. ممبر پر امام صاحب چڑھنے کے بعد ہی میں آؤں گا, اس وقت پہنچاؤں گا میں. اب بیٹھے ہی 12:30 بجے سے آ کر بیان سننے کے لیے اتنے لوگ, پورے بیکار آدمی, میں ایک بزی آدمی, میرے پاس زیادہ کام ہے سب, یہ سب بیکار بیٹھے ہیں پورے, دیکھو بیکار آدمی, کام ہی نہیں ہے لوگوں کو, مجھے کام. برابر میں ممبر پر چڑھتے وقت آؤں گا یا نہیں. کچھ لوگ ہمارے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں, اقامت دی جاتی جمعہ کی نماز کے لیے, اس وقت واقع جلدی جلدی اللہ اکبر سلام پھیٹر, جلدی نماز ختم ہوگی نا, تو آیا کتنے بجے رہے, جلدی نماز ختم ہو گئی. یہ ہماری حالت, یہ ایسے. قیامت کے دن اس کے بارے میں معلوم ہوگا, کیسا کیسا تم کو سنایا گیا تھا, کیسے کیسے تم کو بتایا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اگر نماز آپ پڑھاتے فجر کی نماز, تو بلند آواز سے قرات کرتے تو باہر کھڑے ہوئے منافقین کافر ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے, ڈول بجاتے تھے, تاکہ قرآن کی آیتیں ہمارے قوم کے لوگوں کے کانوں میں نہ پڑ جائے. اگر پڑ گئی تو دین اسلام میں آ جائیں گے, تو ہمارا مذہب کیا ہوگا, ہمارا مذہب تو بیکار ہو جائے گا. اس وجہ سے تھالیاں بجاتے تھے, سیٹی بجاتے تھے. اسی لیے حضور نے اپنی شریعت میں حرام کھڑا کر دیا تھالی بجانا اور سیٹی بجانا. یہ تھالی بجانا بھی حرام. اب کوئی جا رہا ہے, او بھائی صاحب, او بھائی صاحب, او بھائی صاحب, آہا امام صاحب تھالی بجاتے, اسے تھالی نہیں بولتے, اسے بلانا بولتے. اسے بلانے کو کہا جاتا ہے, آواز سنانے کے لیے, اسے تھالی نہیں بولتے. تھالی الگ ہوتی ہے, جو مذاق کی وجہ سے جسے تھالی کہا جاتے ہیں, وہ شریعت میں حرام ہے. تو اب جب یہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا خذو, پکڑو اسے, فغلوہ, اور طوق پہنا اس کے اوپر, طوق اس کی گردن میں ڈالو. اور وہ طوق کیسا رہے گا, اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم الجحیم صلوہ, پھر ایسے دوزخ میں اسے جھونک دو. طوق ڈال کر لے جا کے اسے کیا کرو, ڈال دو جہنم کے اندر. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70, پھر ایک زنجیر جس کی لمبائی 70 گز رہے گا, فاسلکہ, اور اسے جکڑ دو. یعنی وہ جو زنجیر رہے گی, زنجیر ایک زنجیر ساتھ ملی رہے گی, وہ زنجیر اتنی وزن رہے گی 70 گز زنجیر, وہ توق کے جیسے ایک نکلس کے جیسا رہے گا, ہار کے جیسا رہے گا, وہ لے لگا اس کے گلے میں پھنا ڈالیں گے, پنا کو اسے گھسیٹ لے کو جائیں گے. کیا کیا بولتا تھا دنیا کے اندر. قیامت کے دن میں اللہ کو جواب دینا رہے, ماں بولی تو وہ سب ہمیں دے لیں گے, تمہارا کام تمہیں کرو. کہ با نماز کو نہیں آتا نا ماں, قیامت میں اللہ کو جواب دیں گے, تمہیں پہلے دیکھو امام صاحب, تمہیں جواب دے جاگو, چونکہ ٹینشن دو نکو مجھے. قیامت کا دن ہے معلوم, لیکن وہ ٹینشن لینا نہیں چاہتا انہیں. وہ سب ہم نہ معلوم, ہم نہ سکھاؤ ان کو معلوم قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا. وہ سب میں نے کیا کی سمجھ جاتا قیامت کے دن کے بارے میں, کیا کہ ٹپلیگن کے ہائی روڈ میں گھسے ایسا سمجھ گیا ہے قیامت کا دن. آدم مارکیٹ سے نکل کو ایسے اس کی مسجد کو آئے تک ترستا نا, اس میں کیا پرابلم, کیا کہ سمجھ گیا ہے نا. قیامت کا دن وہ نہیں, اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا, خذوہ, پکڑو اسے, فغلوہ, اور طوق پہناؤ, ثم الجحیم صلوہ, پھر ایسے دوزخ میں جھونک دو. اور دوزخ میں کیسا لے کے جائیں گے, طوق پنا کر اس کو لے کر جایا جائے گا. وجیء یومئذ بجہنم, اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی, ان کے سامنے جہنم لائی جائے گی, اور وہ لے آنے کے لیے 70,000 فرشتے اس کو کھینچتے ہوئے آئیں گے. وہ جہنم کو 70,000 فرشتے لے کر آئیں گے. یہ سب کیوں ہوا, کس وجہ سے ہوا, یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ تکلیف اپنے بندوں کو کیوں دے رہا ہے,
اب اس کا جواب یہاں پہ آ رہا ہے، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، بتوں پر ایمان اس کا تھا، اپنی دولت کو خدا سمجھ گیا تھا، اپنی ہمت کو خدا سمجھ گیا تھا، اپنی طاقت کو خدا سمجھ گیا تھا، کوئی سورج کو خدا سمجھ گیا، کوئی آگ کو خدا سمجھ گیا، کوئی بڑے بڑے پتلوں کو خدا سمجھ گیا تھا، اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا، اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا۔ کوئی کام کرنے سے پہلے اگر یہ کہو انشاءاللہ میں کل کروں گا، یہ بولو بھائی بولے تو جی میں یہ کرنے جاتا اس میں کہا جی انشاءاللہ، یہ حالت ہے۔ کوئی اچھا کام ہو جائے الحمدللہ بولو بولے تو ذرا یہ چھوڑو تمہیں ٹینشن دونوں کو مجھے، یہ حالت ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ کافر تو کافر، اس کی حالت تو غارت، قیامت کے دن بربادی اس کے لیے اگر وہ کفر کی حالت میں مر جائے۔ لیکن مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اسے عذاب اس لیے دے گا کہ وہ اللہ پر اس سے پورا ایمان نہیں تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تھا، خود بھی غریبوں کو نہیں دیں گا، دوسروں کو بھی دینے دیں گا نہیں۔ گھر میں بیٹھا ہے، دروازہ ہماری کھولے، کیا اللہ کے نام پہ کہہ دیو نا، یہ وہ کیا ایک 10 روپے لگا، 10 روپے کا ایک کو 5 روپے دیے تو بس نہیں، دینے والے کو بھی روکنا، خود بھی دیتے نہیں، دینے والے کو بھی روک دینا۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ رغبت دینا، دوسروں کو مسکین کو دینے کی رغبت دینا، اسے ترغیب کرنا، اسے بتانا کہ مسکین کو دو، غریبوں کا خیال کرو، ان کی مدد کرو، خود بھی کرتا نہیں دوسروں کو بھی دیتا نہیں۔ اس کی حالت یہ، جو غریبوں کا خیال نہیں کرے گا دنیا کے اندر، وہ قیامت کے دن اللہ اس کا خیال نہیں کرے گا۔ جو مسکین کی مدد نہیں کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کی مدد نہیں فرمائے گا۔ اللہ تم نے دولت دیا ہے، اللہ تم نے امیر بنایا ہے، اللہ تم نے پیسہ دیا ہے، تمہارا بھی اللہ، اس کا بھی اللہ اسے غریب بنایا ہے، لاچار بنایا ہے، بے سہارا بنایا ہے، اس کی مدد کرو۔ جو نہیں مدد کرے گا ماں اس کا عذاب پائے گا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا آج اس کا کوئی دوست ہے؟ کوئی دوست نہیں اس کا۔ یہاں فخر کرتے نہیں، کمشنر میرا دوست جی ایک فون ڈالا بولو تمہاری بلڈنگ کو ہلا کر رکھ ڈالیں گا، اللہ اس کی بلڈنگ کو ہلا کر رکھ ڈالیں گا۔ ایم ایل اے میرا دوست، ایم پی میرا دوست، سی ایم میرا دوست، پرائم منسٹر میرا دوست، ہوم منسٹر میرا دوست، یہ انسپیکٹر ہے نا، میں گیا تو سلیوٹ مارتا، وہ میرا دوست آئے گا، وہ میرا دوست، میں ایک فون کرا بولو میرے دوست ہمارے بھگ کو آ جائیں گے، میرا فرینڈ سرکل اتنا بڑا ہے، یہ ایک فون کرا تو پورے بھگ کو آ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تیرا دوست کہاں ہے؟ کون تیرا دوست؟ جن دوستوں پر تجھے پورا بھروسہ تھا اب بتا تیرا دوست کون ہے؟ آپ کو شفاعت میں معلوم ہو جائے گی کہ ہم کو دوست کن کو بنانا چاہیے۔ دنیا داروں کے دوستوں پر اگر کسی کو بھروسہ ہے، دنیا داروں کے دوستوں پر اگر کسی کو عقیدہ ہے، ایمان ہے، تو دنیا دار کے دوست جو ہیں وہاں پہ ہاتھ دے کر چلے جائیں گے، میں پکڑ کو بلائیں گا، ہاں بھائی تو مجھے دنیا میں ساتھ دیا یہاں بھی ساتھ دے، ارے تیری میرا حال کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں، انہیں آیا پیچھے ہٹ رہے، ہٹ کو جا رہے، میرا کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں، اب تیرے ساتھ ہوں وہ دیکھو اللہ مجھے کیا عذاب میں ڈالتا ہے کہ ہٹ کو جا۔ یہاں ملتے رہیں گے، باپ کو بولتا بیٹا میرے دوست کو تمہیں برا بولے جی تم نہ میں گھر سے باہر نکل لوں گا، باپ کو بولتا، دوست کی محبت میں، دوست کی اتنی محبت دوسروں سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہاں تیرا دوست؟ لے لے گا دوست کو، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اسے کیا دینا؟ کھانے کے لیے پینے کے لیے کیا دینا اس کو؟ دوزخیوں کا پیپ دینا۔ پیپ معلوم آپ کو؟ اس کی تھوڑی وضاحت کرو، مختصر وضاحت۔ زخم ہوا، زخم ہوتے ہی چمڑا نکلتا، چمڑا نکلا آپ کو بولے تو اس پہ خون رہتا، خون جمتا 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 اس میں بدبو شروع ہو جاتی،
اس خون کے اندر سے ایک پانی نکلتا، خلیص پانی، بدبودار پانی، وہ پانی کو بولتے پیپ۔ یہ پیپ ان لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن گرم کر کو پلائیں گا، پیو۔ جھوٹ بول کو بولتے پھرتے تھے نا، پیو۔ غیبت کر لیتے نا، پیو۔ زبان درازی کرے نا، پیو۔ بڑوں کی بے ادبی کرے نا، پیو۔ جو اپنی زبان سے کرے گی، پیو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرشتوں کے ذریعے سے کھانے کو ان کو دو تو خوش ہو جائیں گے جہنمی، اللہ ہمیں کھانے کو ملیں گا کیا پیپ دیا جائے گا، دوزخیوں کا پیپ دیا جائے گا، لا یأکلہ الا الخاطئون، جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ یہ صرف گنہگار کے لیے ہے، صرف ان کے لیے ہے، ان کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، جہنمیوں کے لیے ہے، جہنم والوں کے سوا کسی اور کے لیے یہ نہیں ہے، بس ان کے لیے ہے۔ جب ان کو جہنم کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا، نیچے ڈالنے کے واسطے، اب جہنم کے گڑھے میں ڈالنا ان کو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ أُخِفُوا عَلَى النَّارِ، تم دیکھو جب آگ پر کھڑے کیے جائیں گے جہنمیوں کو، کیا بولیں گے اس وقت کو؟ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، کاش ہم کس طرح بھیجے جائیں گے، جیسا پہلے تو دنیا میں بھیجا نا، اب بھیج ہم نا دنیا میں واپس، اب واپس بھیج ہم نا۔ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں گے نہیں۔ اب تو بھیج واپس دنیا میں، قرآن پڑھتا رہوں گا میں، قرآن پڑھنے کو رہوں گا، اور جتنا پیسہ میرے پاس ہے پورا اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا۔ بھائی مسجد کو لے جاؤ 10,000 10,000 نہیں 1 لاکھ لے کے جاؤ، حج کو جاتے ہیں لے کے جاؤ، مدرسے بنتے ہیں کتنا ہونا 1 لاکھ ہونا، 1 کروڑ لے کے جاؤ، کتنا ہونا لے کے جاؤ، فلیٹ نقبہ منجے۔ اے اللہ تو یہ ایک بار مجھے دنیا میں بھیج، میں جاتا ہوں صرف قرآن پڑھتا رہوں گا، قرآن پڑھتا رہوں گا، قرآن پڑھتا رہوں گا، نماز پڑھتا رہوں گا، نماز پڑھتا رہوں گا، کہاں بھی دیکھوں گا نہیں، میں جتنا پیسہ ہے میں تیری راہ میں خرچ کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو ہیں یہ کیا کہیں گے؟ ہم صرف مسلمان بن کر رہیں گے، مسلمان رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسا بول کو پہلے بھی گئے سے تم لوگ آپ جاگو تمہیں ووچ کام کریں گے، ووچ کام کریں گے۔ ہمارے بچے بھی کرتے نہیں، ہاں بھی جانا نہیں، گھر میں بیٹھے کنارے 10 بجے سے بٹھا دیتے اسے، 11 بجے تک ہوں 1 گھنٹے میں ہوں ہوتا، نہیں جانا پارک کو، نہیں جانا گراؤنڈ کو، بیٹھا رہتا۔ اس کے بعد آپ کو میں پارک کو نہیں جاؤں گا، گراؤنڈ کو نہیں جاؤں گا، اچھا بچہ رہوں گا، تمہیں خالی مجھے باہر گلی میں بھیجو، تمہیں دیکھو نا میں پارک کو نہیں جاؤں گا، گراؤنڈ کو بھی نہیں جاؤں گا۔ ایسا تو کل بول کو گیا سر 3 گھنٹے کے بعد آیا نہ رہتے ہو، کیسا بھروسہ کروں تیرے پر؟ نہیں تمہیں یہ ایک بھروسہ کرو نا، یہ ایک بار کرو نا۔ بڑی معصوم چہرے پر روتا ہوا، وہ کہاں سے آنکھ سے آنسو آتے مارے نہیں بچوں کو، ذرا وقت میں آنکھ سے آنسو ٹپ 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 گر کو، یہ بازو بیٹھنے والا بولتا کیا چھوڑو نا بھائی بچے کو، چھوڑوں آدھے گھنٹے میں دیکھو کیا کر کو آتا ہوں، پھر بھیجتے اچھا جا کو ذرا وقت باہر اچھا بن کو ہوں دیکھتا، 200 سے بلاتا ہوں دیکھتا، ہمارے ابا تو اندر اتنا ہے، سیدھا پھر نکلتا جاتا، پورے کپڑے میلے کرنے کو آتا، خیال یہ کر لیا انہیں بلایا اس میں گیا، تب بھی اپنی غلطی نہیں۔ یہ جہنمی جہنم کے اوپر کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ واپس ہم نہ تو دنیا میں بھیج، پھر دیکھ ہمیں کیسے سچے رہتے ہیں، آیتوں کی تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تم جا کر وہی کرو گے جو آپ کر کے آئے ہیں۔ اللہ کو معلوم نہیں، اللہ پیدا کرنے والا، کیا اللہ رب العزت کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ میرے بندے کیا کریں گے، میرے دربار میں سے نکل کر باہر جا کر کیا کریں؟ وہی کام کریں۔ یہ قیامت کے اندر جہنمیوں کی حالت ہے، اور ایسا رہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سورج لوگوں کے بہت زیادہ قریب ہو جائے گا۔ ابھی کتنا دور ہے مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، کتنے 1000 میل کے فاصلے پر سورج ہے، صحیح سے رہا تو معلوم ہو جائے گا کتنے 1000 میلوں کے فاصلے پر، وہاں سے سورج کی جو روشنی جو گرمی ہوتی یا ہمیں پریشان ہو جاتے۔ اب یہ سی ہے
پہلے پورا مسجد میں آپ دیکھے رہیں گے، مسجد میں مصلی اندر داخل ہوتے پہلے فین کا دیکھتے، بعد میں امام صاحب، بعد میں مؤذن صاحب، بعد میں نماز، پہلے فین کا دیکھتے، دیکھ برابر فین کے نیچے بیٹھ جاتے۔ وجہ کیا؟ اتنی گرمی، اتنے 1000 میل کے فاصلے پر رہنے والا سورج میں اتنی گرمی ہو جاتی ہے، پسینہ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسی حالت ہوگی سورج انسان کے قریب ہو جائے گا۔ اب بتاؤ اس کی حالت کیا رہے گی؟ نفسی نفسی کا عالم رہے گا، کوئی مدد کرنے والا نہیں رہے گا، ادھر سے ادھر بھاگیں گے، ادھر سے ادھر بھاگیں گے، کدھر جائیں گے؟ کون ہے ہمارا ساتھ دینے والا؟ پریشانی کی حالت میں دوڑتے ہوئے جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام نظر آئیں گے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کر کہیں گے آپ اللہ کے پاس سفارش کرو نا۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے اگر اللہ رب العزت مجھے پوچھ لے کہ جنت میں اس درخت کا میوہ کیوں کھایا تو میں کیا جواب دوں گا؟ نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ایسا رہے گا کہ اللہ کے دربار میں منہ کھولنے کی ہمت کس کی بھی نہیں رہے گی، خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ میں تو کہا نا پورے جلال و جلال میں رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی جلالیت، پورے کے پورے خاموش، اف نہیں، بچنے کے لیے پورے کے پورے بھاگیں گے آدم علیہ السلام کے پاس۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میری حالت کیا ہوگی مجھے پتہ نہیں ہے، اذهبوا الی غیری، کسی غیر کے پاس تم چلے جاؤ، تمہارا کام ہو سکتا ہے۔ وہاں سے نکل کر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام سے کہیں گے یا نوح ہماری حفاظت کیجئے، اللہ کے پاس ہمارے لیے سفارش کیجئے۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میری قوم کے لیے طوفان برپا ہو جائے، یہ میں بددعا کیا تھا، کہیں اللہ مجھے یہ پوچھ لیا تو میری حالت کیا ہوگی؟ یہ ڈر مجھے ہے، یہ خوف مجھے ہے، اس وجہ سے میں منہ نہیں کھول سکتا۔ اذهبوا الی غیری، تم غیر کے پاس چلے جاؤ۔ پھر وہاں سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے اللہ کے دربار میں، کیونکہ نبی نا انبیاء ہیں، انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے، انبیاء سے اللہ زیادہ محبت رکھتا ہے، جن سے اللہ زیادہ محبت رکھتا ہے ان کی سفارش ان کے وسیلے کے لیے ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں 3 جھوٹ بولا ہوں جو وجہ تھی بولنے کے لیے، اب کہیں اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ 3 جھوٹ کیوں بولے تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کے پاس؟ جبکہ پوری توحید ابراہیم علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جتنے تکلیفیں ابراہیم علیہ السلام کو دیے، تمام میں آزمائشوں میں آپ کامیاب ہو گئے، پورے میں آزمائش میں کامیاب ہونے والے ابراہیم علیہ السلام توحید پرست، آپ کہیں گے کہ میری حالت مجھے معلوم نہیں بابا، اذهبوا الی غیری۔ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں ایک لڑکے کو گھوسا مارا تھا، وہاں سے انہیں مر گا، اب اللہ تعالیٰ اگر یہ پوچھ لے کئی کو مارا پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اذهبوا الی غیری۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، پریشانی کی حالت میں، نفسی کا عالم، سب جماعت پوری رہے گی، یہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، خوف زدہ رہیں گے، خوف طاری رہے گا تمام پر۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے قیامت کے دن یہ کیا ہے، انبیاء ڈر رہے ہیں آج کے دن، تو ہماری حالت کیا؟ انبیاء ڈر رہے ہیں اللہ سے، اللہ کے خوف سے، اب ہماری حالت کیا ہونا سو؟ پریشانی کی حالت میں نصف کانوں تک پسینہ آ جائے گا، خوف زدہ رہیں گے، کہاں جائیں کدھر جائیں، کہاں جائیں کدھر جائیں، اسی کشمکش کے اندر یہ ایک آواز آئے گی، وہ لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں سب بھاگو ادھر، پورے بھاگو ادھر، پورے بھاگو ادھر، پورے کے پورے جب جا کر ادھر کھڑیں گے، سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے، تو حضور فرمائیں گے اللہ اسی لیے مجھے رکھا ہے۔ ہر نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، ہمارے نبی کہیں گے اللہ اسی لیے رکھا ہے، ہاں حضور فرمائیں گے ہاں۔ اور حضور خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جب سب خاموش رہیں گے ہم بات کریں گے اللہ سے،
کسی میں اتنی ہمت نہیں بات کرنے کی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کو دیکھیں گے پریشان کی حالت میں ہے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے پریشان حیران ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قریب ہوں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے اور گر کر اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے، ایسی تعریف اللہ رب العزت کی کریں گے، فرشتے کہیں گے کہ ہم نے ایسی تعریف اللہ کی اس سے پہلے سنی نہیں، ایسی تسبیح و تحمید ہم نے سنی نہیں۔ یہ تسبیح، یہ حمد اللہ کی بیان کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو جو مانگنا ہے۔ اللہ کو منانے میں حضور ہی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ جاہ و جلال میں رہے گا، رحمان الرحیم بنانا حضور کا کام ہے، وہ منانے کا انداز صرف حضور کو آتا ہے، کیونکہ حضور حبیب ہیں اللہ کے۔ اللہ فرمائے گا سر کو اٹھاؤ، کیا مانگنا ہے مانگو، شفاعت دی جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا اول شافع و انا اول مشفع، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، شفاعت کا دروازہ بند، کوئی شفاعت کر نہیں سکتا اس وقت پہ۔ اب لوگ اس ایک آیت کریمہ کو رکھ کر بیان کرتے ہیں کہ شفاعت وغیرہ سب کچھ نہیں ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس آیت کو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے۔ دیکھ لیے قرآن کے اندر اللہ کے پاس کوئی سفارش کر نہیں سکتا۔ میں کیا بولتا ہوں، اس کے بعد کا حصہ بھی پڑھو، الا باذنہ، اس کے حکم سے۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کو وہ حکم عطا فرمائے گا، وہ مقام عطا فرمائے گا اور اپنے حبیب کو حکم دے گا کہ حبیب شفاعت کا جو دروازہ ہے اس کی چابی آپ ہی کے پاس ہے، آپ ہی شفاعت کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔ جب حضور شفاعت کر سکتے ہیں تو یہ امت کیوں اتنی لمبی لائن مار کو آئے؟ توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ، اللہ توفیق پہلے آدم علیہ السلام کی دیتا ہے، پھر نوح، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، دیگر انبیاء کے پاس جا کو حضور کے پاس آنے کی وجہ کیا؟ ڈائریکٹ حضور کے پاس چل جانا تھا، اتنا راؤنڈ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے جگہ کھڑا کرے گا جو مقام محمود ہے، وہ اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بٹھائے گا، آپ کا ایک مقام اعلیٰ مقام رہے گا۔ اسی لیے آج ہم عاشقان رسول یہی کہتے ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد مخلوق میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اللہ کی اجازت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت شروع کریں گے۔ جو ہی حضور شفاعت کرنا شروع کریں گے، نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے، آدم علیہ السلام اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت کریں گے، ہر نبی خوشی خوشی اپنی امت کی شفاعت کرنا شروع کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ منانے والے نے اللہ کو منا لیا ہے، کام کروانے والے نے کام کروا لیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہماری شفاعت کو بھی قبول کرنے والا ہے، ہر ایک نبی شفاعت کریں گے، حافظ قرآن اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، اور یہ بھی ایک شفاعت ہر ایک شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ بھی ایک شفاعت ہے کیا؟ ایک شخص کو لے جا کے جہنم میں ڈالیں گے تو وہ شخص کہے گا اے اللہ مجھے کیوں جہنم میں ڈال رہا ہے، تو گنہگار ہے۔ تو اس
ایک مسجد کے امام صاحب، ایک مسجد کے بزرگ، ایک حضرت، خصوصاً حدیث میں امام کا لفظ آیا ہے، مسجد کے امام صاحب کھڑے ہو کر اللہ کے پاس کہیں گے اے اللہ میں اس تیرے بندے کی شفاعت کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کیا اس نے نیکی کی ہے؟ کہے گا امام کہ اے اللہ جب میں وضو کیا تو وہ مجھے پانی ڈالتا تھا، وضو کرتے وقت میرے لیے پانی کا لوٹا لے کر آ کر مجھے پانی ڈالتا تھا اور میں وضو کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے میں وضو کر رہا تھا، اسے تو شفاعت، میری شفاعت قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امام کی شفاعت میں اس گنہگار کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ کون سی نیکی کب وہاں پہ کام آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے جتنا ہو سکے ہم نیکی کرتے جائیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی آمد جب ہوگی، حضور کا چہرے انور جب ہم دیکھیں گے قیامت کے دن، دل کو اطمینان، دل کو سکون، دل کو تسلی مل جائے گی۔ تو میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر وقت مقررہ کے اندر جہنمیوں کا ذکر بھی بیان کیا، جنتیوں کا ذکر بھی بیان کیا، اور بڑے مختصر انداز میں، کیونکہ شفاعت کا عنوان ہی اتنا بڑا ہے، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن اتنا آپ خیال رکھیے کہ جب کوئی ہمارا پروفیسر، ہمارا اسکول کا ماسٹر یا ہمارا پیر یا ہمارا استاد جب ہم سے زیادہ محبت رکھتا ہے تو وہ شاگرد آ کر ڈرتا ہے کہیں فیل نہ ہو جائے، ہر سبجیکٹ کے اندر اچھے مارک لینے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے شاگرد کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہے، اپنے قریب رکھتا ہے۔ کوئی یہ نہ بول دے کہ جس کو تم اپنے ساتھ رکھے وہ انہیں کیسا معلوم کیا 2 سبجیکٹ میں فیل ہوگا، کوئی نہ بولے میری وجہ سے میرے سار کو، میرے استاد کو شرمندگی نہ آ جائے، اس وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ بڑی محنت کرتا ہے پڑھنے میں اور اپنے کیریکٹر کو سدھارنے میں بڑی کوشش کرتا ہے، کہیں جا کر میرے سار، میرے ٹیچر کو یہ نہ بول دے جس سے تم محبت کرتے ہو انہیں بے نمازی، انہیں اسے قرآن پڑھنے نہیں آتا، اسے جا کر تمہیں ساتھ رکھے ہی نہ، کہیں نہ بول دے میری وجہ سے وہ شرمندہ نہ ہو جائے، تو وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ دنیا کی حالت ہے۔ اسی طرح سارے نبیوں کی قوم قیامت کے دن رہے گی اور اس وقت پہ امت مصطفیٰ بھی وہاں پر رہے گی۔ ہم اگر نیک کام کریں گے، حضور کے دربار میں ہم کھڑیں گے تو حضور ہمیں دیکھ کر فخر کریں گے، اگر ہم گنہگار کھڑے رہیں گے تو حضور ہمیں دیکھ کر شرمندہ ہوں گے۔ دیگر نبیوں کے سامنے، ان کی امت کے سامنے کہیں ہم بے عزت نہ ہو جائے، ذلیل نہ ہو جائے، رسوا نہ ہو جائے، حقیر نہ جائے۔ اس وجہ سے جتنا ہو سکے عبادت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، درود پاک پڑھیے، خصوصاً اپنے ماں باپ کے دل کو سکون پہنچائیے۔ سکون، ماں باپ کا دل سکون، اور اپنے پڑھانے والے استاد اگر آپ کو وہ الف بھی اگر پڑھا دے، الف با بھی اگر پڑھا دے یا تا پڑھا دے تو زندگی بھر ان کو نہ بھولیں، کیونکہ جو بیسمنٹ ہے انہوں نے ڈالا تھا جو آج حافظ قرآن اب بن گئے ہیں۔ ہم اصل قرآن پڑھانے والے کو بھول جاتے ہیں، جو ہمیں حافظ قرآن بناتے ہیں وہ استاد کو ہم یاد رکھتے ہیں، نہیں، جو بیسمنٹ ڈالے تھے الف بھی اگر آپ کو پڑھا دے زندگی بھر ان کو نہ بھولیں۔ اور بڑوں کا ادب کیجئے، چھوٹوں سے محبت کیجئے، غیروں کو اپنا بنائیے اور اپنوں کا ساتھ دیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جنتیوں کے جماعت میں شامل فرما دے۔ اے اللہ قبر سے جب ہم نکلیں گے تو صالحین کی جماعت میں ہمیں شامل فرما دے، اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں قبر میں عطا فرما، اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔